بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج میں لے کر آئی ہوں امدادی افعال سیکنڈ ایئر اردو کا یہ کوسچن جو کہ 5 نمبر کا ہمیں بورڈ میں آتا ہوتا ہے۔ آج امدادی افعال کے حوالے سے جتنی بھی پرابلمس ہیں، جتنی بھی ایشوز ہوتے ہیں، بچوں کو بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے اس کوسچن کو لے کر، تو آج وہ ساری کی ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں نے بنا اسکپ کیے پوری ویڈیو پورے دھیان کے ساتھ دیکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں امدادی افعال کی شرائط کی۔ تو امدادی افعال کے لیے جو ہیں یہ 3 رول ہیں، ان کو 3 شرائط کہہ لو، رول کہہ لو، اصول کہہ لو یا ٹرکس کہہ لو۔ ان تینوں کا آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں اچھی طرح سے رکھنا ہے، کیونکہ ان تینوں کو آپ لوگوں کو اگر ذہن میں ہوگا تو آپ لوگ جو ہے اپنا امدادی افعال والا کوسچن بہت اچھے سے سولو کر سکیں گے، بنا آپ لوگ اپنے مارکس کو جو ہے کٹنگ کروائے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھ لینا ہے، امدادی افعال عموماً جملے کے آخر میں ہوتا ہے۔ جو آپ لوگوں کا امدادی افعال ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ جملے کے آخر میں ہوتا ہے۔ پھر اگلا اس کا جو رول ہے وہ یہ ہے، امدادی فعل سے پہلے اصل فعل لازمی ہوتا ہے۔ اس کا جو اصل فعل ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے، یعنی اصل فعل سے مراد ایسا فعل جس کا کوئی میننگ نکل کے سامنے آئے۔ آگے آ جاتا ہے امدادی فعل اور اصل فعل کے درمیان کوئی جو حرف نہیں ہوتا، کوئی بھی حرف نہیں ہوتا، مطلب ایک لفظ آتا ہے اور ان کے بیچ میں کوئی حرف نہیں ہوتا۔ حرف سے مراد جیسے کہ نہ ہو گیا، کہ ہو گیا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ورڈ ہوں گے یہ اس کے بیچ میں نہیں ہوں گے۔ آگے بات کر لیتے ہیں اہم نوٹ کی۔ تو اہم نوٹ یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں نہ لگائیں، اگر وہ اپنا معنی دے تو وہ اصل فعل ہوتا ہے، یعنی کہ مطلب یہ بنتا ہے کہ جو ہمارا ہوگا امدادی افعال اس کے جو پیچھے ورڈ ہوگا اگر وہ اپنا میننگ دے نہ لگانے پر، اس کے ساتھ اگر نہ لگائیں تو اپنا اصل میننگ دے تو وہ جو ہوگا وہ اصل فعل ہوگا۔ تو کچھ اگزامپل سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم چاہنا جو ہے یہ ہمارے پاس امدادی فعل ہے۔ چاہنا جو ہے اس سے ہم اگزامپل کے طور پر یوز کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے لکھا ہے علی ترقی کرنا چاہتا ہے۔ نیکسٹ ہے رضوان کو فرحان چاہتا ہے۔ پھر ہے تمہیں کیا چاہیے، وہ کیا چاہتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے جملے دکھنے سے ہمیں ٹھیک لگ رہے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے ٹھیک نہیں ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک جملہ ہے جو کہ صحیح ہوگا، تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا جملہ صحیح ہوگا۔ وہ کیا چاہتا ہے، اب ہم نے بات کی تھی جو ہمارا جو ہوگا جو امدادی فعل ہے وہ جملے کے آخر میں آئے گا۔ تو چاہنا سے چاہتا جملے کے آخر میں آیا ہوا ہے، پھر چاہتا، پھر چاہے، پھر چاہتا۔ تو یہ جو پہلی شرط ہے یہ تو ہماری پوری ہو چکی ہے کہ جملے کے آخر میں ہی آیا ہوا ہے۔ اب جو ہماری اگلی شرط تھی وہ یہ تھی کہ اس سے پیچھے جو ورڈ ہوگا اگر وہ نہ لگانے پر، اس کے ساتھ ہم نہ لگائیں گے تو اپنا پورا میننگ دے گا، یعنی نہ لگانے پر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی میننگ ہوگا، اس کا میننگ نکل کے سامنے آئے گا تو وہ اصل فعل ہوگا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا چاہتا ہے، اب کیا نہ چاہتا ہے، اب کیا نہ کوئی ورڈ نہیں ہوتا، تو یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ دوسری شرط اس میں ہے ہی نہیں، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ پھر دوسرا ہے تمہیں کیا چاہیے، اب یہاں پر بھی کیا نہ آ گیا تو یہ بھی غلط ہوگی۔ یہ دونوں اگزامپل، یہ جو دونوں یہاں پر آپشن ہے یہ غلط ہے۔ پھر رضوان کو فرحان چاہتا ہے، اب فرحان کے ساتھ نہ لگا دیں گے تو وہ ایک فیمیل نیم بن جائے گا، تو وہ کوئی ورڈ نہیں بنے گا، تو یہ اگزامپل بھی ہمارے پاس غلط ہے۔ آگے فرسٹ پہ آ جاتا ہے علی ترقی کرنا چاہتا ہے۔ اب کرنا نہ آ گیا ہے، کرنا ایک ورڈ بن رہا ہے، ایک کام ہے، مطلب ایک میننگ اس کا نکل کے سامنے آ رہا ہے، تو یہ جو ہوگا یہ ہمارے پاس درست آنسر ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ اگزامپل سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو اس کی جو ہے ان دونوں کے بیچ میں کوئی چھوٹا حرف نہیں آیا ہوا، تو اس بیس پر بھی یہ جملہ ٹھیک ہے، یہ آپشن ٹھیک ہے۔ اب ہم نیکسٹ اگلی اگزامپل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جو اگلی اگزامپل ہمارے پاس ہے اٹھنا۔ اب اگلی اگزامپل جو ہمارے پاس ہے اٹھنا، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں نماز کے لیے فوراً اٹھ جاؤ، پھر ہے تم کب اٹھو گے، وہ مجھے دیکھتے ہی بھاگ اٹھا، وہ اٹھ چکا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اٹھنا، اٹھنا سے اٹھ، ٹھیک،
जुमले के आखिर में उठा, जुमले के आखिर में फिर उठो, ये भी जुमले के आखिर में है, फिर उठ, ये जुमले के आखिर में नहीं है। तो ये तो पहली शर्त के मुताबिक ये सही नहीं है, ये तीन तो सही में पहली शर्त पाई जा रही है। फिर जो असल फ़ेल पर अब बात कर लेते हैं, नमाज के लिए फ़ौरन उठ जाओ, फ़ौरन ना उठ जाओ, फ़ौरन ना मतलब वो मीनिंग नहीं बन रहा, फ़ौरन ना कोई मतलब, फ़ौरन ना का कोई मतलब नहीं होता, ये पूरा वर्ड ही नहीं बनता। तो ये जो है वो इसमें दूसरी शर्त नहीं पाई जा रही। फिर तुम कब उठोगे, फिर कबना, कबना को देखा जाए तो कबना कोई वर्ड नहीं होता, तो लिहाजा हमारी ये और ये दो ऑप्शन गलत हो गए। फिर वो मुझे देखते ही भाग उठा, अब यहाँ पर देखा जाए भागना, भाग से भागना, अगर हम यहाँ पर ना लगाएं तो वर्ड बन रहा है, ऐसा वर्ड बन रहा है जिसका कोई मीनिंग निकल के हमारे सामने आता है। तो लिहाजा ये जो है ये हमारा जो इसका ये ऑप्शन जो है वो सही है, वो उठ चुका है। अब उठ ये लास्ट पे आना चाहिए था, लास्ट पे नहीं है, इसमें शर्त ही नहीं पाई जा रही, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तो आप लोगों ने तीनों शर्तों को, जो तीनों रूल हैं, इनको लिख लेना है, नोट कर लेना है, पास रखना है। लास्ट पे हम बात कर लेते हैं लगना, वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे भूख लगी है, तुम्हें सैर कैसी लगी, गेंद दीवार से जा लगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले लगा, लगा को आप लोगों ने देख लेना है, लास्ट पे है, फिर लास्ट पे है, फिर लास्ट पे है, फिर लास्ट पे। पहली शर्त तो पाई जा रही है, वो मुझे अच्छा लगा, अच्छा ना, अच्छा ना कोई वर्ड नहीं बन रहा, वो एक अलग वर्ड बन जाएगा, फिर इसका कोई अच्छा ना कोई वर्ड होता ही नहीं है, मतलब अच्छा अलग वर्ड होता है, ना अलग वर्ड होता है, तो ये जो है दूसरी शर्त इसमें नहीं पाई जा रही। मुझे भूख लगी है, भूखना, भूखना कोई वर्ड नहीं होता, ये भी दूसरी शर्त से फारिग है। तुम्हें सैर कैसी लगी, कैसी ना, अब कैसी ना ये भी कोई वर्ड नहीं हो रहा, हर्फ बन जाएगा, तो ये लिहाजा इसमें तीनों शर्त सेकंड वाली शर्त इसमें भी नहीं पाई जा रही। लास्ट पे आता है गेंद दीवार से जा लगी, अब जा, जा से जाना, अब नून यहाँ पर लगाएंगे तो कोई वर्ड बन रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि लगा से लगी और जाना, जा से जाना, आगे नून लगाएंगे, नून अलिफ ना, तो जाना वर्ड बन रहा है। तो ये जो हमारी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है, ये तीनों गलत हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है इमदादी फ़ाल की अच्छी से तैयारी कर लेनी है। मैंने पूरी तरह आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो तीनों शराइत हैं आप लोगों ने इनको अहम तरीन है, इनको आप लोगों ने समझ लेना है। मैंने पूरी तरह समझाने की कोशिश की है, मज़ीद आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है और इन तीनों को आप लोगों ने नोट करके सामने रखना है और एग्ज़ाम्पल को आप लोगों ने अपने तौर पर जुमले बना कर प्रैक्टिस करनी है। अहम नोट भी आप लोगों ने लिख लेना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।